السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ شروع کریں گے۔ سورۃ بقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو گھر میں پڑھنا بہت ہی خیر و برکت اور ثواب کا کام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ دیا گیا جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو وہ نہیں دی گئی۔ اس میں کیا ہے؟ ایک سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو آج ہم شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات، کٹے ہوئے حروف یعنی الگ الگ حروف، ان کا کوئی بھی معنی قرآن پاک سے معلوم نہیں ہوا۔ البتہ اگر کسی نے کہا ہے سورتوں کے نام ہے، کسی نے کہا ہے محمد کے نام ہے، کسی نے کچھ دلیل دی ہے، لیکن قرآن و حدیث سے اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی۔ یہ خود اپنی من گھڑت بات ہو سکتی ہے، یا کسی نے کہا ہے اس کو گھر میں لٹکایا جائے، مکان میں، دکان میں خیر و برکت کے لیے، لیکن یہ اپنی بات ہے، اس میں صداقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ، یہ کتاب ہے۔ جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا، لفظ بولتے ہیں یہ، اسی طرح عربی میں یہ ذالک کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ یہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ دنیا کے جتنے بھی رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت محنت سے لکھا، لیکن بشر انسانیت کے تحت اگر غلطی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ مقدس کتاب، یہ عظیم کتاب، یہ مطہر کتاب، یہ اللہ پاک کی حکمت والی کتاب، اس کتاب میں جو رائٹر ہیں، جو پڑھنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کے رائٹر اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے پڑھنا ہے اس کو تنقید کی جا رہی ہے، اگر پڑھنا ہے تو شک کوئی نہیں کرنا۔ یہ نصیحت لے لو، سورۃ بقرہ شروع سے اس میں نصیحت ہے کہ قرآن کھولنے لگے ہو لیکن شک سے پاک ہو کے پڑھنا۔ اس میں نبیوں کے واقعات آئیں گے، اس میں ولیوں کے قصے آئیں گے، اس میں معجزات کا ذکر آئے گا، اس میں جہنم کا ذکر آئے گا، اس میں جنت کا ذکر آئے گا، اس کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ذکر آئے گا، اس میں بدی کا ذکر آئے گا، اس میں برائی کا ذکر آئے گا، اس میں نیکی کا ذکر آئے گا، خیر کا ذکر آئے گا۔ جتنی بھی چیزیں آئی اس میں کیا کرنا ہے؟ سب کو یقین کر کے پڑھنا ہے۔ اب متقین کون سے ہیں؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، جو نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی، پر، ہدن، ہدایت پر ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کہ متقین کی صفات کیا ہے۔ متقین کی صفات ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر 1 غیب پر ایمان لانا، نماز کو قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو کچھ ہے دیا گیا اس میں، یعنی قرآن پاک سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سارے کون سے لوگ ہیں؟ یہ متقین لوگ ہیں۔ متقین لوگوں کی یہ نشانی ہے۔